میں ہوں شاہد کاظمی۔ پاکستان کو اقوام کو متحد کیا ہے پوری دنیا میں 16 اکتوبر کے سفر میں تھے، جیسا کہ آپ کے چند دن پہلے میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کاظمی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ FATF نے گرے لسٹ کے اندر پاکستان کی شمولیت 2021 کے فروری کے مہینے تک برقرار رکھی ہے، اور اس حوالے سے کچھ مزید اقدامات کرنے کی ضرورت پہ زور دیا ہے کہ جن اقدامات پہ عمل درآمد کے بعد پاکستان گرے لسٹ سے نکل سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو ناظرین اور سننے والوں کی دلچسپی کے لیے ہم بتاتے چلیں کہ FATF بنیادی طور پہ ہے کیا۔ FATF 1999 میں قائم ہونے والا ایک ایسا عالمی ادارہ ہے جو منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کو مالی معاونت کے حوالے سے ایک عالمی واچ ڈاگ، یا جس کو عام زبان میں آپ چوکیدار کہہ لیجئے، کہ پوری دنیا میں عالمی چوکیدار کی ایک حیثیت رکھتا ہے کہ جو دہشت گردوں کو مالی معاونت اور غیر قانونی طریقوں سے پیسے کی آمد و رفت کے حوالے سے نہ صرف نظر رکھتا ہے بلکہ ایسے اقدامات بھی تجویز کرتا ہے جس سے ان معاملات کی نفی ہو سکے۔ یہ ادارہ 1999 میں G7 ممالک نے بنایا تھا، اور G7 ممالک جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایسے ممالک کی ایک فہرست ہے، ایک لسٹ ہے، ایک ایسے ممالک کی ایک تنظیم ہے کہ جو پوری دنیا کے اندر ترقی یافتہ ممالک شمار ہوتے ہیں۔ اقتصادی پالیسیاں ہوں، دفاعی معاملات ہوں، اسلحے کی خرید و فروخت ہو، یا دیگر جتنے بھی عالمی دنیا سے جڑے ہوئے معاملات ہوں، ان میں ان ممالک کی نہ صرف اجارہ داری ہے بلکہ یہ ممالک اپنے ہونے کا واضح ثبوت ہر فورم پہ دیتے آئے ہیں۔ G7 ممالک میں کینیڈا شامل ہے، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، برطانیہ اور امریکہ جیسے ترقی یافتہ ممالک شامل ہیں۔ ان ممالک نے جب اس گروپ کو قائم کیا 1999 میں، تو بنیادی طور پہ اس کی ضرورت بھی اسی لیے محسوس کی گئی تھی کہ منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کو مالی معاونت جیسے معاملات کو روکا جا سکے۔ اس حوالے سے آئے دن اس کے ممبران کی تعداد بڑھتی رہی۔ آج جو ممبران ہیں FATF کے، وہ 39 کے قریب ممبران ہیں جو اس کے ممبران ہیں، اور پاکستان اس کا ابھی تک ممبر نہیں بن سکا۔ ایشیا پیسیفک گروپ کا پاکستان ممبر ضرور ہے، لیکن پاکستان FATF کا بنیادی رکن ابھی تک نہیں بن سکا۔ اس حوالے سے یہ گروپ جو ہے G7 کا، انہوں نے ضرورت یہی سمجھی کہ اکنامک ڈکلیریشن کے تھرو انہوں نے جو اس گروپ کو قائم کیا، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جس کو کہتے ہیں، اور مختصر زبان میں ہم اس کو FATF پکارتے ہیں، اس نے پوری دنیا کے اندر آج تک دہشت گردوں کی مالی معاونت اور منی لانڈرنگ جیسے ناسوروں کے خلاف ایک جدوجہد کی ہے، اور اس حوالے سے پوری دنیا کے ممالک اس وجہ سے کمپلائنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں FATF کی سفارشات کے حوالے سے، کیونکہ جو ملک بھی FATF کی سفارشات پہ عمل درآمد میں کوتاہی برتتا ہے، اور جس طرح پاکستان کو ابھی سامنا ہے کہ جو ابتدائی طور پہ 40 اقدامات سفارشات کی گئی تھیں جن کی، اس کے علاوہ وہ کم ہوتے ہوئے 13 ان پہ پہلے سفارشات مکمل ہو گئیں، ان پہ کام بھی پاکستان نے کر لیا۔ جو بقایا 27 سفارشات FATF کی رہتی تھیں، ان میں تمام ڈیڈ لائنز جو ہیں وہ آج تک گزر چکی ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے جو FATF نے آج تک زور دیا ہے وہ منی ناجائز طریقوں سے رقم کی ترسیل، آمد و رفت اور دہشت گردوں کو مالی معاونت کے حوالے سے FATF زور دیتا رہا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان اقدامات بھی کرتا رہا ہے، اور موجودہ جو پلینری اجلاس ہوا FATF کا، ورچوئل اجلاس جو ہوا، اس کی جو اعلامیہ جاری ہوا، اس میں بھی یہی کہا گیا کہ پاکستان 27 میں سے 21 جو نکات ہیں، 21 پوائنٹس ہیں، 21 سفارشات پہ عمل درآمد کسی نہ کسی حد تک کر چکا ہے، یا کم از کم اتنا ہو چکا ہے کہ پاکستان کسی بھی پوائنٹ کے اوپر نو گو ایریا میں نہیں ہے، کہ اس پہ کوئی اقدامات پاکستان ابھی تک نہیں کر سکا۔ جو باقی 6 معاملات ہیں وہ یقینی طور پہ بہت اہم ہیں۔ اہم اس وجہ سے ہیں کہ جو اعلامیہ جاری کیا FATF نے اس ورچوئل اجلاس کے بعد، جو پلینری اس وقت ہوئی FATF کی، اس میں FATF نے اعلامیہ جاری کیا کہ 2018 میں جب پاکستان پہ گرے لسٹ کی تلوار لٹکنا شروع ہوئی اور گرے لسٹ میں پاکستان کو شامل کر لیا گیا، اس کے بعد پاکستان نے اقدامات کرنا شروع کر دیے، پاکستان میں سیاسی استحکام آنا شروع ہوا، دیگر معاملات پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ لیکن ابھی جو اس ورچوئل اجلاس کے بعد جو اقدامات تجویز کیے گئے ہیں، پاکستان میں
کہ وہ جو 6 نکات رہتے ہیں ان 6 نکات میں بنیادی طور پہ پاکستان نے کور کیا کرنا ہے، جس کی وجہ سے فروری 2021 میں پاکستان اس گرے لسٹ سے مکمل طور پہ نکل سکتا ہے۔ بنیادی طور پہ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ بلیک، گرے اور وائٹ لسٹ جو FATF کی ہیں ان میں ممالک کو مشکلات کیا درپیش آتی ہیں اور آسانیاں کیا درپیش آتی ہیں۔ FATF کی بلیک لسٹ میں جیسے آپ کو ابھی ہم بتاتے چلیں کہ کون سے ممالک شامل ہیں، آپ اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ ایران اور شمالی کوریا جیسے ممالک اس وقت بلیک لسٹ کے اندر شامل ہیں۔ FATF کی بلیک لسٹ میں ایران اور شمالی کوریا جیسے ممالک کی شمولیت سے آپ اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ عالمی حوالوں سے اگر ہم دیکھیں تو اقوام عالم میں ان ممالک کا مقام کیا ہے۔ بے شک اندرونی طور پہ وہ ممالک مضبوط ہوں، سرمایہ کے حوالے سے بھی مضبوط ہوں، لیکن وہ عالمی پابندیوں کا شکار ممالک ہیں۔ اسی طرح جو حالیہ میٹنگ کے اندر گرے لسٹ سے جن ممالک کو نکالا گیا، آئس لینڈ اور منگولیا، ان ممالک کے اندرونی آپ سیاسی نظام کو دیکھ لیجئے، معاشی نظام کو دیکھیے، معاشی اصلاحات کو دیکھ لیجئے، وہاں پہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ترقی ہو رہی ہے۔ اسی لیے ان دونوں ممالک کو گرے لسٹ سے نکال کے وائٹ لسٹ میں کر دیا گیا۔ اور وائٹ لسٹ یقینی طور پہ ایسے ممالک کی ہے کہ جو پوری دنیا میں عزت و احترام کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں، اور ان ممالک کے ساتھ کاروباری لین دین جو ہے، مختلف کمپنیاں، مختلف ممالک جو ہیں وہ لین دین کے معاملات ہینڈل کرنے میں، ان کو طے کرنے میں بہت آسانی محسوس کرتے ہیں۔ اس وقت جو گرے لسٹ موجود ہے، اس میں ہمارے لیے افسوس کا لمحہ یہ ہے کہ پاکستان کے علاوہ کوئی مضبوط ملک اس گرے لسٹ کے اندر شامل نہیں ہے۔ پاکستان دنیا کی ایک ذمہ دار ایٹمی قوت ہونے کے مطابق بھی جب اس گرے لسٹ میں ہے تو پوری دنیا کے لیے ویسے ہی تشویش کا باعث بن جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ فرق ہے بلیک لسٹ، گرے لسٹ اور وائٹ لسٹ کا۔ اسی طرح جو FATF نے اقدامات پاکستان کے لیے تجویز کیے، اس میں بنیادی طور پہ یہی کہا گیا کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ تحقیقات کے مرحلے تک کیسے ہوں، وہ شناخت کیسے کریں کہ کہاں پہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، اور منی لانڈرنگ ہونے کے بعد جو اس کے مجرم ہیں، جو یہ کرنے والے ہیں، ان کی پکڑ دکڑ کے حوالے سے ایک ایسا میکانزم، ایسا نظام قائم ہونا چاہیے کہ جو جلد سے جلد سزا کے مرحلے تک پہنچ سکے۔ انویسٹیگیشن ایجنسیز کا کردار بھی FATF نے اپنے اس اعلامیے میں کہا ہے، جس پہ پاکستان کو کام کرنے کی اس وقت ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ FATF کی سفارشات میں جو اس پلینری میں ہوئی ہیں، اس ورچوئل اجلاس میں، ان میں پاکستان سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ عملی سطح پہ کارروائی نظر آنی چاہیے کہ جو ٹیرر فنڈنگ ہے یا دہشت گردوں کو مالی معاونت ہے، اس کے خلاف عملی طور پہ نتیجہ خیز کارکردگی پاکستان کی نظر آنی چاہیے، حقیقی طور پہ نظر آنی چاہیے۔ بیانات اور صرف اخباری بیانات یا صرف پیپرز کے اندر، کاغذوں کے اندر کارروائی نظر نہ آئے، بلکہ عملی سطح پہ یہ ٹیررسٹ گروپس یا ٹیررسٹ فاؤنڈیشنز جو ہیں، ٹیررسٹ شخصیات جو ہیں، ان کے خلاف پاکستان کی کارروائی نظر آنی چاہیے۔ اس کے علاوہ مزید سفارشات میں FATF نے پاکستان سے یہ مطالبہ کیا ہے اور یہ توقع بھی کر رہا ہے کہ ایسے اقدامات عملی سطح پہ نظر آئیں کہ معاشی پابندیاں، ایسی شخصیات، اور نمبرز بھی FATF نے 1267 سے 1373 تک کی ایسا ایک فگرز بھی یوز کیے ہوئے ہیں FATF نے کہ پاکستان ایسی نامناسب یا ناپسندیدہ شخصیات یا اداروں کے خلاف نہ صرف کارروائی کرے بلکہ ان کی فنڈنگ کے حوالے سے ان پہ معاشی پابندیاں بھی ایسی لگائے کہ وہ شخصیات کسی اور نام کے ساتھ کام نہ کر سکیں۔ مزید آگے چل کے اس میں وہی کہتے ہیں کہ فنڈز جو ہیں وہ فنڈز جنریٹ نہ، یہ شخصیات، ادارے یا تنظیمیں، کالعدم تنظیمیں ہیں، یہ ایسی فنڈنگ ریز نہ کر سکیں، اپنے فنڈز کے لیے وہ کوئی کام نہ کر سکیں۔ پاکستان کو عملی طور پہ یہ اقدامات کر کے دکھانے ہوں گے فروری 2021 تک۔ اسی طرح لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے حوالے سے ہے کہ جو وائلیشنز اور ٹیرر فنڈنگز کے حوالے سے وائلیشنز ہیں، ایڈمنسٹریٹو جو وائلیشنز ہیں یا کرمنل پینلٹیز ہونے میں تاخیر ہے، فیڈرل اتھارٹیز کی سطح پہ، پروونشل اتھارٹی کی سطح پہ، وہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کے درمیان باہمی رابطے کے فقدان کو ایک اہم وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اور FATF کی موجودہ سفارشات کے اندر FATF یہ توقع کر رہی ہے، تنظیم یہ توقع کر رہی ہے کہ پاکستان میں صوبائی سطح کی جتنے بھی لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں، ایجنسیز ہیں، ان کی رابطہ کاری وفاق کی سطح پہ موجود اداروں اور ایجنسیز کے ساتھ اتنی مضبوط ہو کہ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فنڈنگ کو روکا جا سکے اور اس کے خلاف اقدامات کیے جا سکیں۔
پاکستان یقینی طور پہ اس وقت 21 نکات پہ عمل کر چکا ہے یا کافی حد تک عمل مکمل کرنے کے قریب ہے. اسی لیے جو ایف اے ٹی ایف کا اعلامیہ ہے اس میں ایف اے ٹی ایف نے باقاعدہ طور پہ یہ مینشن کیا ہے کہ ایف اے ٹی ایف پاکستان کی نظر آنے والی جو پروگریس ہے، جو کارکردگی ہے پاکستان کی مختلف پوائنٹس کے اوپر، وہ پاکستان نے ایک اچھی پروگریس کی ہے. اور 21 میں سے 21 معاملات کے اوپر 21 پوائنٹس کے اوپر جو 27 سفارشات ایف اے ٹی ایف نے پیش کی تھی، پاکستان کافی حد تک قائم کر چکا ہے. لیکن ساتھ ہی ایف اے ٹی ایف نے اس اعلامیے میں یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کے لیے تمام ڈیڈ لائنز نہ صرف گزر چکی ہیں بلکہ پاکستان کو اب بہت جلدی باقی اقدامات، جن میں قانون سازی بھی شامل ہے، فائنینشیل معاشی اصطلاحات بھی شامل ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں پاکستان میں، وہاں پہ اصطلاحات کی ضرورت ہے کہ منی لانڈرنگ کو روکا جا سکے. منی لانڈرنگ کے خلاف قانون سازی سے سزا تک کا جو عمل ہے اس کے حوالے سے پاکستان کو صورت پسندی کا مظاہرہ اس وجہ سے کرنا ہوگا کہ پاکستان کے پاس اس وقت صرف 4 مہینے باقی ہیں. اس وقت موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ون ون سچویشن دونوں طبقوں کے لیے. ایک طبقہ جو حکومت پہ تنقید اپنا وتیرہ بنائے ہوئے ہے، اس کے لیے بھی یہ ون ون سچویشن ہے، اور اس طبقے کے لیے، ان افراد کے لیے بھی یہ ون ون سچویشن ہے کہ جو ہر اچھے برے معاملے میں حکومت کی توصیف کرنا اپنا فرض عین سمجھتے ہیں. حکومتی جو وزراء ہے یا مشیران ہیں وہ اس بات پہ بغلیں بجا سکتے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار رکھا ہے، بلیک لسٹ نہیں کیا. اور جو لوگ پاکستان کے اوپر یا پاکستان کی حکومت کے اوپر تنقید کرتے ہیں ان کے لیے یہ خبر اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ پاکستان گرے لسٹ میں برقرار رہا ہے اور گرے لسٹ سے نکلنے میں ناکام ہو گیا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس عالمی گروپ کی سفارشات کے مطابق پاکستان ایسے اقدامات کیسے کرتا ہے اور ان کو فارمولائز کیسے کرتا ہے تاکہ فروری 2021 تک پاکستان نہ صرف ایف اے ٹی ایف کی اس گرے لسٹ سے نکل جائے بلکہ ایف اے ٹی ایف کا رکن بننے کے حوالے سے بھی راہ ہموار ہو سکے. دوسری طرف اطلاعات جس طرح یہ ہیں کہ بھارت کے اوپر بھی ایف اے ٹی ایف کے اس طرح سفارشات کی یا پابندیوں کی تلوار منڈلا رہی ہے، اور اس حوالے سے اطلاعات یہی ہیں کہ بھارت کے اندر بھی جو منی لانڈرنگ یا دہشت گردوں کی مالی معاونت کے حوالے سے خبریں ہیں وہ زیر گردش ہیں، اور ایف اے ٹی ایف اس پہ غور بھی کر رہی ہے. یہاں پہ عالمی سطح پہ یہ اپنا وقار برقرار رکھنے کے لیے اور بطور ایک ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے علاقائی معاملات میں اپنا اثر و رسوخ بہتر کرنے کے لیے اور ترقی کی راہ پہ گامزن ہونے کے لیے پاکستان کو یقینی طور پہ اس وقت ایف اے ٹی ایف کی سفارشات پہ مکمل طور پہ نہ صرف عمل درآمد کرنا ہوگا بلکہ اس کے لیے مزید کوششیں بھی ایسی جاری رکھنی ہوں گی کہ پوری دنیا پاکستان کے اقدامات کو نہ صرف سرائے بلکہ پاکستان کو معاشی معاملات میں اور دوسرے صنعتی شعبے میں انقلاب آ سکے، معاشی اصطلاحات ہو سکیں، پاکستان کو دنیا کی کمپنیز کے ساتھ کاروبار کرنے میں آسانی ہو. میرا یہ ویڈیو بلاگ اگر آپ کو اچھا لگے اس ویڈیو بلاگ کو شیئر کیجئے گا، اس پہ رائے دیجئے گا، اس کو پسند کیجئے گا اور چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.